قربانی کے حوالے سے بہت ساری کوتاہیاں معاشرے کے اندر عام ہیں۔ چنانچہ 27 ایسی کوتاہیاں ہیں جو گاہے بگاہے اور ہر دوسرے شخص کے ساتھ پیش آتی ہیں۔ جو اس کلپ کے اندر 5 وہ کوتاہیاں میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں جو معاشرے کے اندر عام ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ پہلی کوتاہی، قربانی کو ضروری نہ سمجھنا۔ یہ دیکھنے میں آتی ہے بعض لوگ اسے ضروری ہی نہیں سمجھتے بلکہ ایک نفلی اور ثواب کا کام تصور کرتے ہیں۔ گویا ان کے نزدیک قربانی کر لی تو کر لی، نہ کی تو کوئی حرج نہیں۔ میرے دوستو یاد رکھیں، یہ سوچ اور نظریہ ہرگز درست نہیں ہے۔ حدیث طیبہ میں آپ علیہ السلام نے وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنے والے کے بارے میں وعید بیان فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، من وجد ساعۃ فلم یضحی فلا یقربن مصلانا۔ جو شخص تم میں سے قربانی کی وسعت رکھتے ہوئے بھی قربانی نہ کرے، اسے چاہیے کہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ اس حدیث میں وسعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے پر وعید ذکر کی گئی۔ یاد رکھیں، اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ قربانی واجب اور ضروری ہے، اس لیے کہ مسنون اور مستحب اعمال کے ترک کرنے پر وعید ذکر نہیں کی جاتی۔ نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کرنے کے بعد 10 سال تک وہاں قیام فرمایا اور مسلسل پابندی کے ساتھ ہر سال بلا کسی ناغہ قربانی کا اہتمام کی۔ اور دوسری کوتاہی جو دیکھنے میں آتی ہے وہ ہے قربانی نہ کرنا۔ بعض لوگ قربانی کو ضروری تو سمجھتے ہیں لیکن اس کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے۔ چنانچہ دیکھنے میں آتا ہے کہ بعض اچھے خاصے صاحب حیثیت لوگ قربانی نہیں کر رہے۔ اسی طرح بعض اوقات خوب سونا چاندی رکھنے والی ہماری مائیں بہنیں بھی قربانی کی جانب سے غافل نظر آتی ہیں۔ کبھی اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ مسئلے سے لا علمی اور جہالت کی وجہ سے صاحب نصاب ہونے کے باوجود اور وسعت رکھنے کے باوجود اپنے اوپر قربانی کے لازم نہ ہونے کا پتہ نہیں ہوتا، اور کبھی اس کا پتہ تو ہوتا ہے لیکن دین کے دوسرے کاموں کی طرح اس میں بھی غفلت اور سستی کی وجہ سے قربانی کرنے کی جانب توجہ ہی نہیں ہوتی، یا بخل اور مال کی محبت کی وجہ سے پیسہ خرچ نہیں ہوتا۔ بہرحال اس کی جو بھی وجہ ہو، اللہ کے حضور ان اعذار کو پیش کر کے ہم اس کی سزا سے بچ نہیں سکتے۔ اس لیے صاحب وسعت ہونے کی حالت میں ہمیں کسی بھی طرح اس حکم پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یاد رکھیں، وسعت کے باوجود قربانی نہ کرنا گناہ ہے، اور حدیث کے مطابق آپ علیہ السلام نے ایسے لوگوں کو مسلمانوں کے عیدگاہ کے قریب آنے سے بھی منع فرمایا۔ اور تیسری کوتاہی، حرام مال سے قربانی کا جانور خریدنا۔ ایک کوتاہی یہ بھی بعض لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے کہ بعض لوگ مال حرام کے ذریعے قربانی کرتے ہیں۔ انہیں یاد رکھنا چاہیے کہ ایسی قربانی کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور نہ ہی بارگاہ الہی میں ایسی قربانی کی کوئی قبولیت ہے۔ چنانچہ حدیث میں آپ علیہ السلام کے ارشاد ہے، لا يقبل اللہ الا الطیب۔ اللہ تعالیٰ صرف مال حلال اور پاکیزہ مال کو قبول فرماتے ہیں، لہذا حلال اور پاکیزہ مال کمانا اور کھانا چاہیے، اور حلال اور پاکیزہ مال ہی سے قربانی کا جانور خریدنا چاہیے تاکہ قربانی کا عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو۔ اور چوتھی کوتاہی یہ دیکھنے میں آتی ہے کہ نام و نمود اور شہرت کے لیے قربانی کرنا۔
نام و نمود اور شہرت پسندی کی آج یہ حد ہو گئی کہ ہم عبادت بھی شہرت کے لیے کرتے ہیں۔ یاد رکھیں اس سے سارا اجر ضائع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم۔ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے، نہ ان کا خون پہنچتا ہے، اللہ کے ہاں کیا پہنچتا ہے؟ اللہ کے ہاں تقوی پہنچتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من ضحى طیبۃ بها نفسه محتسبا لأضحیتہ کانت لہ حجابا من النار۔ جس نے خوش دلی کے ساتھ اجر و ثواب کی نیت سے قربانی کی تو وہ قربانی کا جانور اس کے لیے جہنم سے حجاب بن جاتا ہے، رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اور پانچویں کوتاہی یہ ہے کہ واجب نہ ہوتے ہوئے بھی حقوق کو ضائع کر کے قربانی کرنا۔ قربانی کے بارے میں ایک کوتاہی یہ بھی ہے کہ بعض اوقات کوئی ایسا شخص جس پر صاحب نصاب نہ ہونے کی وجہ سے قربانی لازم نہیں ہوتی، لیکن وہ کسی نہ کسی طرح قرض وغیرہ لے کر مہنگا سے مہنگا جانور خریدتا ہے اور خود اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی تنگی میں ڈال دیتا ہے۔ ظاہر ہے اس سے گھر والوں کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، جبکہ شریعت نے اسے اس کا مکلف نہیں بنایا۔ اسی طرح بعض اوقات تو اس میں بھی بڑی غلطی یہ کی جاتی ہے کہ ایک مقروض شخص اپنے قرض کو ادا کرنے کے بجائے قربانی لازم نہ ہونے کے باوجود قرض ادا کرنے کے بجائے مہنگی سے مہنگی قربانی کر رہا ہوتا ہے، جب اسے کسی کا قرض دینا ہوتا ہے۔ یہ بھی محض ایک غلطی ہے، کیونکہ قرض کی ادائیگی بہرحال مقدم ہے، تو اس لیے پہلے قرض ادا کیا جائے اور اس کے بعد پھر قربانی کی جائے۔